اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ نساء رکوع نمبر 23 کی آخری آیات پڑھی گئی ہیں۔ پہلے میں مفردات کا حل پیش کر رہا ہوں اور بعض الفاظ کے اعراب پر روشنی ڈال رہا ہوں، اس کے بعد پھر ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ کی جائے گی۔ یہ دیکھیے، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا۔ یہ جو خالدین فیہا ہے، تو خالدین فیہا یہ حال واقع ہے، یہاں ایک فعل محذوف ہے، یدخلہم جہنم خالدین فیہا الا طریق جہنم خالدین فیہا، یعنی یدخلہم خالدین فیہا، تو فعل محذوف ہے یدخلہم، اور یدخلہم کے مفعول سے حال واقع ہے، یدخلہم خالدین فیہا، یدخل فعل ہم مفعول بہ ذو الحال، اسی سے حال واقع ہے خالدین فیہا ابدا، اور ابدا مفعول فی ہے، اس لیے منصوب ہے ظرف ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ جو لفظ آیا ہے فآمنوا خیرا لکم، یہ خیرن کا تعلق آمنو سے نہیں ہے، بلکہ فآمنوا واقصدوا خیرا لکم، ایمان لاؤ اور اپنے لیے خیر کا قصد کرو، یعنی خیر لکم کا اعرابی تعلق آمنو سے نہیں ہے، فآمنوا واقصدوا خیر لکم۔ میں ان آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر کر دیتا ہوں، پھر آگے کی آیات میں الفاظ کا حل اور اعراب کا ذکر کیا جائے گا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا، نہ انہیں کسی راستے کی رہنمائی کرے گا سوائے جہنم کے راستے کے، یعنی ایسے لوگوں کا راستہ جہنم کا راستہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ یہ یسیر کے معنی آسان، اصل میں یسیر کے معنی آسان، یہ فعیل کے وزن پر ہے اور باب سمیہ سے ہے۔ یسرا یسر یسرن، یسر الامر، آسان ہونا،
تو یسیر اسی سے، یہ یسیر جو ہے صیغہ صفت ہے فعیل کے وزن پر۔ اے لوگو تمہارے پاس رسول حق لائے ہیں، یا رسول آیا ہے حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا تو تم ایمان لاؤ اور اپنے لیے خیر کا قصد کرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہ غلا یغلو غلوت، حد سے تجاوز کرنا، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ۔ یہ جو کہا گیا ہے وہ کلمتہ القاہ الی مریم، کلمہ کا کیا مطلب ہے؟ تو کلمہ کا یہ کلمہ کی 3 تفسیر کی گئی ہے۔ کلمتہ القاہ الی مریم، یا تو کلمہ بشارت کے معنی میں، خوشخبری کے معنی میں ہے، یا کلمہ پیغام کے معنی میں ہے۔ کلمتہ القاہ یعنی بشارتہ القاہ الی مریم، یا رسالتہ القاہ الی مریم، پیغام تو بشارتہ الی مریم و رسالتہ الیہا علی لسان جبرائیل، یا اس کا مطلب ہو جائے گا کلمہ سے مراد ہے کلمہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ کو کن فیکون کی طاقت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، یہ روح منہ، یہ جو کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے۔ روح کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح بذریعہ نفخ، یعنی جسے جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا، یہ ہے روح جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفہ کے قائم مقام کر دیا۔ جی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ اور کرشمہ کے طور پر ہوئی ہے۔ ان آیات میں اشارہ اسی طرف ہے کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح بذریعہ نفخہ، پھونکنے کے ذریعہ، جسے جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا، جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفہ کے قائم مقام کر دیا۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، یہ ولا تقولوا الگ جملہ ہے، اور ثلاثۃ اصل میں لا تقولوا کا مقولہ ہے، تم ثلاثہ مت کہو، تو ولا تقولوا کا مقولہ ثلاثۃ ہے، اور ثلاثۃ خود یہ مبتدا اس کا محذوف ہے، یعنی ثلاثۃ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے۔ اے آلہتنا ثلاثۃ ولا تقولوا آلہتنا ثلاثۃ، تم نہ کہو کہ ہمارے معبود 3 ہیں۔ کون سے ان کے 3 معبود ہیں؟ ابھی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، وہ تثلیث کے قائل ہیں، یعنی 3 کو خدا مانتے ہیں۔ یہ عجیب ان کی ریاضی ہے، 3 1 1 3، 1 3 اور 3 1، تو ثلاثہ سے مراد وہ کہتے ہیں 3 مل کے خدا، اللہ تعالیٰ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ، جبرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ثلاثہ سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ، مریم، عیسیٰ علیہ السلام 3 مل کے خدا، یا اللہ تعالیٰ، جبرائیل و عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث۔
تو انتہو خیر لکم اے انتہو عن التثلیث، یہ انتہو فعل امر ہے باب افتعال سے، انتہا ینتہی امتحان، جب اس کا استعمال عن کے ساتھ ہوتا ہے جیسے انتہا عن الشیء رک جانا، اگر اس کا استعمال الا کے ساتھ ہوتا انتہا الیہ پہنچنا، تو انتہو خیر لکم اے انتہو عن التثلیث واقصدوا خیر لکم سبحانہ ان یکون لہ ولد۔ یہ سبحانہ جو ہے میں کئی بار بتا چکا ہوں، یعنی وسبحہ سبحانا ان یکون لہ ولد، میں اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھ رہا ہوں اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو، تو سبحان تسبیح کا اسم مصدر ہے۔ اور یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دیکھیے اے ایمان لانے والو تم لوگ اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نصارہ کا غلو کیا تھا، عزیر کا غلو کیا تھا، تو عیسائیوں کا غلو عیسیٰ علیہ السلام، ان کا غلو یہ تھا جیسا ابھی ذکر ہوا، ابھی میں نے بتایا کہ ان کا غلو یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بارے میں ان کا غلو، عیسائیوں کا غلو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بارے میں کہ مریم اللہ کی بیوی اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی مریم کو اللہ کی بیوی ماننا اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا یہ عیسائیوں کا غلو ہے۔ اور عیسائیوں کی طرح یہودیوں کا غلو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے سورہ توبہ میں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ اسی طرح سے اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، لوگوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو، احبار واحد حبر مانے عالم، رہبان واحد راہب، تو ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، یہ ان کا غلو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے ایمان لانے والو تم لوگ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ عیسائیوں اور یہودیوں سے خطاب ہے، ان کو غلو کرنے سے روکا گیا ہے، یعنی عیسائیوں کا غلو مریم و عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور یہودیوں کا غلو عزیر علیہ السلام کے بارے میں، ولا تقولوا علی اللہ، اور تم نہ کہو اللہ کے بارے میں مگر حق۔ یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول اور اللہ کا کلمہ ہے، جس کو اللہ نے ڈالا ہے مریم کی طرف بذریعہ جبریل، اور اس کی طرف سے روح ہے۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے، میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ روح منہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح بذریعہ نطفہ، یعنی جسے جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا، جس سے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفہ کے قائم مقام کر دیا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثۃ، اور تم نہ کہو کہ ہمارے معبود تین ہیں، تم تین نہ کہو۔ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ تین مل کر کے اللہ، تو ثلاثہ سے مراد اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، یا ثلاثہ سے مراد اللہ، جبرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ تینوں کو مل کر کے خدا مانتے ہیں۔ تو ولا تقولوا ثلاثہ، تم لوگ یہ نہ کہو کہ ہمارے معبود تین ہیں، انتہو خیر لکم،
باز آ جاؤ تسلیث سے اور اپنے لیے خیر کا قصد کرو۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں و زمین کی تمام چیزیں ہیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، وکیل کے معنی کارساز، کام بنانے والا، جمع وکلاء، تو وکفیٰ باللہ وکیلا یعنی اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، کافی اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کی حیثیت سے۔ تو دیکھیے ان آیات میں، آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو ان کے غلو سے روکا ہے۔ عیسائی جو غلو کرتے تھے، ان کی غلو سے روکا گیا ہے۔ عیسائیوں کو غلو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور بلکہ عیسائیوں کو غلو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی دے دی گئی تھی تو سولی پر چڑھ کر قتل ہو کر وہ اپنے تمام ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گئے ہیں۔ عقیدہ کفارہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور صلب کو مان کر کے، اور عقیدہ کفارہ جو عیسائیوں کا ہے یہ بھی ان کا غلو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر کے ہم لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گئے ہیں، تو یہ بھی ان کا غلو ہے۔ تو یا اسی طرح سے یہودیوں کا غلو، اور اب تو عیسائیوں کا غلو یہ بھی ہے کہ وہ مریم کا مجسمہ اور عیسیٰ کا مجسمہ بناتے ہیں ہندوؤں کی طرح، اور یہودیوں کا غلو یہ ہے کہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اور قرآن نے جو بات کہی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو یعنی نیک لوگوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عیسائی تھے اور مسلمان ہو گئے۔ حاتم تائی جو مشہور سخی گزرے ہیں، ان کے لڑکے عدی بن حاتم، تو عدی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا تھا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے علماء جس چیز کو حلال کرتے تھے تم اسی کو حلال سمجھتے تھے، تمہارے علماء جس چیز کو حرام کرتے تھے اسی کو حرام سمجھتے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی تحلیل و تحریم کے مقابلے میں تم لوگ اپنے علماء کی تحلیل و تحریم کو مانتے تھے۔ کہا ایسا تو ہم کرتے ہیں، ایسا ہم لوگ کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا یہ ان کو رب بنا لینا ہوا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا ان کا غلو تھا، تو اس میں دین میں غلو کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس کے لیے اولاد کی ضرورت نہیں، اسی لیے کہا گیا کہ سبحانہ یکون لہ ولد، اور دلیل دی گئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ملکیت آسمانوں و زمین کی تمام چیزیں ہیں، تو اولاد ہونا یہ اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ساری پوری کائنات کا کارساز ہے۔ اور یہ خلاصہ ہے آج کے درس کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو غلو سے روکا ہے، ان کو تنبیہ کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ تم اپنے لیے خیر کا قصد کرو، اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے اور وہ سب کا کارساز ہے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔